جامع مسجد حنفیہ والو، جب تمہیں کسی حاجی کا پتہ لگے کہ حج کر کے آیا، یا کسی کا پتہ لگے یہ اس سال ابھی اسی مہینے عمرہ کر کے آیا، اس کے پاس چلے جاؤ۔ دور والا ہوگا کھجور پانی دے کے فارغ کر دے گا، قریبی تعلق والا ہوگا تسبیح ٹوپی دے دے گا، اور زیادہ قرابت داری ہوگی جائے نماز سرما دے دے گا۔ کہنے حاجی صاحب مدینے کی کھجوریں برکتوں والی کوئی شک نہیں، رومال تسبیح ٹوپی سرما برکتوں والا کوئی شک نہیں۔ حاجی صاحب 8 دن حضور کے روزے کی چھاؤں میں رہ کے آیا، 45 دن یا 40 دن کے پیکج پہ گیا تھا، جہاں فرشتہ ایک مرتبہ آ جائے دوبارہ اجازت نہیں ملتی، تو 10 دن 2 گھنٹے حضور کے روزے کے سامنے بیٹھ کے آیا، مدینے سے سرما تسبیح بھی لے کے آیا۔ کیا جھولی میں رسول اللہ کی مبارک زندگی بھی لے کے آیا ہے کہ نہیں؟ یار تجھے کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ صوفی برکت صاحب فرما رہے ابو انیس، یقین جانو انسان جہاں بھی ہوتا ہے جس محفل میں ہوتا ہے اس کٹ والی ٹوپی پہنتا ہے، نہیں شرماتا نہیں اسے شرم آتی کہ میرے پیر کی نظر پڑ گئی۔ یار تجھے کیا ہوا؟ تو درود پاک پڑھ رہا ہے، کہتا ہے بابا جی کی نظر پڑ گئی، اور ایک مرتبہ بابا جی کی نظر پڑی تیری دنیا بدل گئی۔ 8 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کے سامنے 8 دن کھڑا رہا اور 8 دن درود پڑھتا رہا، تیری نظر تیری قسمت کیوں نہ بدلی؟ اور لوگوں صدار والو 70 منصورہ والو، اگر حاجی حج کرنے کے بعد بھی میرے عزیزوں نماز کے وقت دکان پہ بیٹھا نظر آئے، سمجھ لو قبولیت کے اندر شک ہو گیا۔ جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، نبی کی 9 ازواج مطہرات کی قبروں پہ کھڑا ہو کر سلام پڑھ کے آنے والا، 10,000 صحابہ کی قبروں پہ کھڑا ہو کے درود پڑھ کے آنے والا، قرآن پڑھ کے آنے والا، اگر یہاں آ کر تم یہاں کر کسی دکان پر بیٹھا چہرے پر اس طرح چلاتا نظر آئے، سمجھ لو کہ اس کا سلام قبلی والے نے قبول نہیں کیا ہے۔ 4-5 دن ہو گئے میرے رب نے میرے ذہن میں بات ڈالی، تم لاکھ کوششیں کر لو، لاکھ پاکستان کا قرضہ ہلکا کر لو، اور لوگوں لاکھ تم تیل ادھار لے لو، چاہے جتنا پیٹرول کم قیمت ہو جائے، ڈالر سستا ہو جائے، سونے کی قیمت کم ہو جائے، اللہ کی عزت کی قسم پاکستان میں خوشحالی نہیں آئے گی۔ مولانا تو غدار وطن ہے یا وفادار وطن ہے؟ میں نے کہا میں وفادار وطن ہوں، لوگوں کا خیر خواہ ہوں۔ کہنے لگے پھر ایسی بات کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا میں اندر کی بات جان گیا، صبح صبح کپڑے کی دکان نہیں کھلتی، 70 منصورہ میں پرچون کی دکان نہیں کھلتی، نائی کی دکان کھل جاتی ہے، صبح صبح اس کی ابتدائی ہوتی ہے، اور میں لاہور جانا پہلے میری داڑھی کاٹ دے، میرے فیصلہ آباد جانا پہلے میری داڑھی کاٹ دے، میرے نوکری پہ جانا پہلے میری داڑھی، میرے کالج جانا پہلے میری داڑھی کاٹ دے۔ شام تک لوگوں سنت کاٹ کاٹ کے بالوں سے کنستر کا ڈبہ بھر جاتا ہے، رات کو جب گلے سے پیسے نکال کے جیب میں ڈالتا ہے، سنت کے بالوں والا ڈبہ نالی کے اندر پھینکتا ہے، رب کائنات کی قسم خدا کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ولید بن مغیرہ نے گستاخی کی، انک لمجنون، خام خواہ لوگوں کے دروازے پہ جا کے دروازہ بجا کے قرآن سناتا ہے، تجھے کیا ملتا ہے؟ لوگ تجھے پتھر مارتے ہیں۔ ایک اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، فرمایا میرے رب نے، میرا نبی جب میری توحید میں دراڑے پڑے تو بولتا ہے تیری نبوت والی پگڑی پہ کوئی انگلی اٹھائے گا مجھے میری عزت کی قسم میں انگلی توڑ کے رکھ دوں گا۔ یا اللہ اس نے مجھے کہہ دیا، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا اللہ تیرا پیغام سناتے سناتے جو نبوت کا بوجھ میرے کندھے پہ ڈالا
اس کو پورا کرتے کرتے لوگ مجھے معاذ اللہ پاگل دیوانہ کہنے لگے. فرمایا محبوبہ آج تو نہیں بولے گا, تیری شان کی عزت کی قسم ہے, آج تیرا رب بولے گا حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. اس نے نبی کو ایک گالی دی, اللہ پاک نے قرآن میں جواب میں اس کو 9 گالیاں دی. آخری گالی دی جو میرے نبی پر بکواس کرتا ہے وہ حلال زادہ نہیں, وہ حرام زادہ ہے. بعد ذالک زنیم, اوے حرام زادے میرے نبی پہ بکواس کیوں کرتا ہے؟ ولید بن مغیرہ نے جب یہ سنا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے حرام زادہ کہہ دیا, اللہ غنی, اپنی نیام سے تلوار نکالی, گھر چلا گیا. ماں کام کر رہی تھی, جا کے اس کی گردن پہ رکھ دی اور کہا او میری امی جان تو کام بعد میں کرنا, پہلے مجھے بتا میں حلال کا کہ حرام کا. اماں جان نے برتن بھانڈے جھاڑو چھوڑ دی, کہنے لگی بچے 25 سال کا ہو گیا, آج تک تو نے سوال نہیں کیا. کہ اماں آج تک مجھے کسی نے حرام کا کہا ہی نہیں, آج اس کی زبان سے میں نے حرام زادہ سنا. آسمان اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے, اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. ایک مکے کا کافر سمجھ گیا یہ سچا صادق الامین ہے. تجھے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کملی والا تیرے میرے لیے کیا پیغام لے کے آیا ہے. مائی رونے لگ گئی, کہنے لگی تلوار ہٹا میں تجھے بتاؤں. اللہ اکبر, ہے تو یتیم, ہے تو 17 پیمد والا کرتا پہننے والا, لیکن سچ کہہ رہا ہے تو حلال کا نہیں تو حرام کا. تم اپنے باپ کی اولاد نہیں, اپنے باپ کے غلام کی اولاد ہے. وہی بیٹھ کے رونے لگ گیا, کہنے لگا ماننا نہ ماننا یہ تو قسمت کی بات ہے. باپ اپنی بات میں اتنا سچا نہیں جتنا آمنہ کا لال سچا. وہ نبی آپ کو مجھے پیغام دے کے چلے گئے, یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اور فیصل آباد کے صنعتکاروں, مل اونر اور فیکٹریوں والوں, بڑے بڑے کاروباری حضرات, کپڑے خاصے والوں, اللہ کہہ رہا ہے ایک تمہاری تجارت ہے, پتہ نہیں تمہیں قبر کے اندر کلمے کے ساتھ لے کے جائے یا بغیر کلمے کے ساتھ لے کے جائے. میرا نبی انہیں ایک تجارت بتا دے جو دنیا کی دکھوں سے بچائے گی, آخرت کے عذابوں سے بچائے گی. وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ. او لوگو ہر حال میں, ہر فکر میں, ہر مکان میں, ہر ماحول میں, ہر جگہ تمہارے دل سے یہ گواہی نکلنے چاہیے او لوگو عزت ذلت کا مالک اللہ ہے. 3 عقیدے قبر میں لے کے چلے جانا, فلاح پا جائیں گے, کامیاب ہو جائیں گے. پہلا عقیدہ یہ زندگی موت کا مالک, غمی خوشی کا مالک اللہ. دوسری بات یہ کائنات کے اندر اللہ پاک نے مکے کے در یتیم پر ختم نبوت کا تاج رکھا, جیسے خدا کے بعد کوئی رب کوئی نہیں, مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. تیسرا عقیدہ جو دنیا کے اندر کمائی کر رہے ہو, آخرت کے اندر پل پل کا اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اب کون عائشہ؟ 5 وقت کی نماز عائشہ یہ تو ہر عورت پڑھ رہی ہے. صوم و صلات کی پابند عائشہ یہ تو ہر عورت کر رہی ہے. رب کائنات کی قسم تیری میری ماں کی عبادت ایک طرف, سیدہ کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. تیری میری ماں نے اللہ اکبر فرمایا, او لوگو مجھے گالی نہ دینا, اللہ پاک نے مجھے برا نہ کہنا, میرے پر تبرہ نہ کرنا, میرے پر بھونکنا مت, میری شان کو کسی ترازو کے پیمانے میں نہ ناپنا. اللہ اکبر. اللہ نے مجھے 3 اعزاز ایسے دیے, اس کے علاوہ کسی مائی کو اللہ نے اعزاز نہیں دیے.
اما حوا کا مقام اپنی جگہ، اما سارا کا مقام اپنی جگہ، اما حاجرہ کا مقام اپنی جگہ، بی بی آسیہ کا مقام اپنی جگہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جو اللہ نے مجھے مقام دیا نہ میرے سے پہلے نہ قیامت تک کسی کو دے گا۔ فرمایا او لوگوں، کسی نبی کی گھر والی کو، گھر والی کے حجرے کو اللہ پاک نے جنت کا ٹکڑا نہیں بنایا، میرے حجرے کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ کا دوسرا اعزاز مجھے یہ ملا، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے کسی عورت کی گود میں سر رکھ کے جان نہیں دی، یہ اعزاز مجھے ملا۔ کائنات کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، میری گود کا انتخاب کیا۔ عائشہ تو کتنے مقدروں والی، تیرا ابا کتنے مقدروں والا، حجرے میں تیری گود کا انتخاب کر لیا، غار کے اندر تیرے ابے کی گود کا انتخاب کر لیا، غار کے اندر ابا جہل کی گود میں، سیدنا صدیق اکبر کی گود میں، سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر رکھ کے لیٹے، ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، ابو بکر کیا ہوا؟ کملی والے آج اللہ کا کس منہ سے شکر ادا کروں، آج مجھے اکیلے زیارت کرنے کا، تیری پہرے داری کا موقع مل گیا، نبوت کا دریائے کرم جوش میں آ گیا۔ فرمایا ابو بکر راتیں 3 ہیں، دشمن میرے پہرے دار تو بن جا، قیامت تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے، روزہ انور میں سلا کے محمد تیری پہرے داری کرے گا۔ فرمایا تیسرا اعزاز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، تیسرا اعزاز مجھے اللہ جل شانہ اما نوالہ نے یہ دیا۔ فرمایا کسی مائی کے حجرے پر 70,000 فرشتہ صبح 70,000 شام کو نہیں آتا، یہی اعزاز مجھے ملا۔ میرے کچے سے مکان پر جہاں ساری دنیا کا سردار آرام کر رہا ہے، سارے نبیوں کا سردار آرام کر رہا ہے، اس حجرے پر 70,000 فرشتہ صبح 70,000 فرشتہ شام تک اللہ کا سلام لے کے آتا ہے۔ اور سنو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا اعزاز، اللہ اکبر، فرمانے لگی او لوگو جب میرا نکاح ہوا، دولن بل کے حضور کے حجرے مبارک میں آئی، مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب کملی والا میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا، تیری میری بچی کا گھونگٹ اس کا گھر والا اٹھائے گا، وہ علاقے کا ناظم سیٹی دولہ بن کے آیا، وہ تیرا میرا داماد بن گیا، کوئی پولیس کا افسر داماد بن گیا، کیا کہنے ابو بکر تیرے گھرانے کے، تیری بچی کا گھونگٹ کملی والے نے اٹھایا ہوگا۔ جب سیدہ عائشہ کا چہرہ دیکھا، کہنے لگی حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، پتہ اللہ پاک نے اس نکاح پر تیرے میری شادی کی خوشی میں اللہ پاک نے تجھے مجھے کیا انعام دیا؟ سیدہ کہنے لگی اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانے۔ فرمایا عائشہ سن، جب تیرا میرا نکاح ہوا آسمان والوں کو اتنی خوشی ہوئی، اس خوشی میں پروردگار عالم نے 40 دن تک جہنم کے دروازوں کو بند کر کے 40 دن تک جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ اب بتاؤ اس عورت کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ دیا، سیدہ کہنے لگی اماں جان ٹھیک ہے تم میری اماں ضرور ہے، نبی کی گھر والی سب سے لاڈلی ضرور ہے، لیکن میرا بھی مقام کسی سے کم کوئی نہیں، میرا ابا محمد الرسول اللہ، میری اماں خدیجہ الکبریٰ، میرا بیٹا حسن مجتبی، میرا بیٹا حسین شہید کربلا، اللہ اکبر، میرا گھر والا علی المرتضی، میرا نام فاطمہ الزہرا، میں نبی کے جگر کا ٹکڑا، تو باپ کے گھر میں کھیلی، تیرے باپ کا گھر تیرے باپ کے گھر اپنے باپ کے گھر کھیلی، تیرے ابے کا نام ابو بکر ہے، میرے ابے کا نام محمد مصطفیٰ ہے، دیکھ میرا کتنا اعزاز ہے۔ اماں جان نے کہا صدقتا، بیٹی تو نے سارا سچ کہا، بیٹی سچ کہا، لیکن ایک بات میں سناؤں، میری بچی ناراض نہ ہونا، اپنے سینے سے لگا کے کہا تیری شان میں جو تیرے ابا نے کہا تو نے سب کچھ سنا دیا، کیا تیرے ابا نے یوں نہیں سنایا کل قیامت کا دن ہوگا، نیک عورت نیک شور کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائے گی، بچی تو بھی جنت میں جائے گی، بیٹی فاطمہ میں بھی جنت میں جاؤں گی، فرق اتنا ہوگا جب تو جنت میں جائے گی تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، میں جنت میں جاؤں گی میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب بتاؤ اس عورت کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟
رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا، اس امی جان سے فرمایا، اے عائشہ ایک تجھے دعا یاد نہ کرا دوں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی جی حضور فرمائیے۔ فرمایا عائشہ پڑھ، آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اے عائشہ دعا پڑھ، اللہ قیامت کے دن حساب تیرا آسان کر دے۔ اللہ اکبر کہنے لگی محبوبہ میرا حساب آسان؟ فرمایا اے عائشہ ہاں ہاں، قیامت کے دن اللہ حساب آسان کر دے۔ اللہ کے سامنے سے گزرتے ہوئے ڈرنا، پروردگار عالم کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کی نگاہ سے بچنا۔ اگر اس کی نگاہ پڑ گئی، اللہ کی تو نگاہ پڑ سکتی ہے، وہ تو ہر چھپی ڈھکی چیز کو دیکھ سکتا ہے۔ ایک محاورہ تل تجھے مجھے سمجھانے کے لیے کہا، اے عائشہ اس کی نگاہ سے بچنا۔ اگر اس نے نظر ڈال دی، کھڑا کر کے پوچھ لیا اے عائشہ یہ کام کیوں کیا تھا؟ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عائشہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ یہ جو ڈڈورا پیٹ رہے ہو نا، نبی خواب میں آ جائیں گے، نبی قبر میں آ جائیں گے، آئیں گے پتہ نہیں کس ہستی میں آئیں، کس لہجے میں آئیں، کس صورت میں آئیں، لیکن ہر حالی موالی کی قبر میں آ جائیں گے۔ اگر ساری رات روڈوں پر بیٹھ کے آپ کو پتہ ہے کیا پیتے ہیں، اگر ان کی قبر میں نبی آ جائے تو اپنے بچے نواسے کو کہہ دیتا میں تیری قبر میں آ جاؤں گا، فرشتوں سے تجھے چھڑا دوں گا، تجھے کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں سجدہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اپنی بیٹی کے دروازے پر کھڑے ہو کے کہہ دیتے آرام سے سو جا، کیوں ساری رات کھڑی ہو کر مصلے پر روتی رہتی ہے، جا آرام سے سو جا، قبر میں آ کے میں تجھے چھڑا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ کے ذریعے آپ کو مجھے پیغام دیا، فرمایا فاطمہ دنیا سے اتنا جی لگانا جتنا اللہ کو جواب دے سکے، جب اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی شفاعت تو ضرور کروں گا، لیکن تیرے اور تیرے رب کے درمیان تیرا ابا نہیں آئے گا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ عائشہ دعا کر اللہ قیامت کے دن حساب آسان کر دے۔ سبحان، حساب آسان کس کا؟ 4 دن ہو گئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سفر پہ گئے ہیں، 4 دن کے بعد مدینہ شریف میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں حاضری لگوائی، رحمت والے نبی کا دیدار کر کے کلیجہ ٹھنڈا کیا۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عثمان غنی بھی رو رہے ہیں۔ بلال کیا بات ہے، جب میں چھوڑ کے گیا تھا چہرے کے آثار ایسے نہیں تھے، یہ پھیکا رنگ، یہ پیلا پیلا رنگ چہرے پہ کیوں آ گیا؟ بلال کہنے لگے عثمان تجھے کیا پتا، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آج 4 دن ہو گئے مصطفیٰ کے منہ میں ایک روٹی کا نوالا نہیں گیا ہے۔ کس منہ سے حوض کوثر پہ جائیں گے؟ یقین جانو ہم نے 3 وقت کھانا کھا کے نماز کا سجدہ نہیں کیا، انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے تہجد کی نماز کا سجدہ نہیں چھوڑا ہے۔ میرا نبی رات کو مدینے کی گلی میں نکل گئے، میں ہی مصلی پہ کھڑا رہتا ہوں، میرے یار سوتے تو نہیں، جس کے دروازے کے پاس سے گزرے ہچکیوں کے ساتھ رو رہا ہے، کوئی رو رہی ہے، جبرائیل قرآن لے کے آ گیا، کملی والے جس طرح نبیوں کی جماعت کا انتخاب اللہ نے کیا، تیرے صحابہ کی جماعت کا بھی چل چل کے انتخاب اللہ نے کیا۔ اگر تو مصلی پہ کھڑا ہو کے رات کو روتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، میرے محبوبہ تیرا اللہ کہہ رہا ہے ان کی گواہی میں دیتا ہوں، یہ بستر پہ لیٹ کے سوتے نہیں، مصلی پہ کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیتے۔ کبھی کسی نبی کے یار کے بارے میں یوں کر کے اشارہ نہ کر دینا، رب کعبہ کی قسم ہے اگر میرے اللہ کو غصہ آ گیا قبر کے اندر کفن تو لے جاؤ گے لیکن ایمان کی رتی نہیں لے کے جاؤ گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ گھر سے مسجد سے نکلے، سیدھے گھر گئے، زندہ بکرا گلے میں رسی ڈالی، جو کھجور ستو جو اس وقت کا کھانے کا سامان تھا کندھے پر رکھا، بھائی عائشہ کے دروازے پر امی جی میرے بچے داماد، اماں جان میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا۔ بلال یوں کہہ رہے 4 دن ہو گئے گھر میں چولہا نہیں جلا،
آپ نے فرمایا تو داماد ہے بیٹے بجا ذرا حجرے کا پردہ ہٹا کے دیکھ. بلال کہتے میرے سارے گھر کا منظر دیکھا, مجھے کوئی کھجور کا دانہ نظر نہیں آیا. میرے ناشتے پانی کا وہ گٹو وہ توڑا گھر رکھا. میں نے کہا ابا اسے پکا, میں حضور کو بلا کے لاتا ہوں کھاؤ. میں نے زندہ بکرا گھر پہ باندھ دیا. میں گھر چلا گیا, سفر سے آیا تھا, میری بیوی نے میرے لیے کھانا تیار کر کے رکھا. دسترخوان پہ بیٹھ کے روٹی کا ٹکڑا توڑنے لگا. میں نے کہا اس بار یہ کیسی وفائیں ہیں, تو کھا رہا ہے تیرا نبی بھوکا بیٹھا ہے. میرے سارا دسترخوان سمیٹ کے سر پہ رکھا. اماں جان کے دروازے پر آ کے کہا اماں جان بلال کی ایمال کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی, کب پکے گا, کب بلایا جائے گا, کب سبزی کٹے گی, کب قبلی والا آ کے کھائے گا. میرے گھر کا پکا, اگر حضور کے کام نہیں آیا تو بلال نے کھانے کا کیا کرنا ہے. کبھی بلال اگر کھانا نہیں گیا, عثمان اگر کھانا نہیں کے چلے گئے, جاؤ حضور کو بلا کے لے آؤ. سیدنا عثمان غنی نے دسترخوان لگایا, مسجد نبوی بھی آئے, قبلی والے ذرا گھر آؤ نا. حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے. حضرت عثمان غنی اگر اندر کر کے آگے چلے گئے. اللہ اکبر. نبی نے دسترخوان بچھا دیکھا, کچا سامان دیکھا. اے عائشہ یہ کہاں سے آیا؟ اما عائشہ پھوٹ پھوٹ کے رو کے انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگی وہی تیرا داماد دے کے گیا. اللہ اکبر. اور 70 منصورہ کے لوگوں, یہاں کے رہنے والے باسیوں, نبی نے روٹی کا ٹکڑا نہ توڑا, سالن میں نہ ڈبوئی, بلکہ سیدھے مسجد نبوی میں چلے گئے. صحابہ کہنے لگے ہم حیران تھے, ابھی گئے واپس آ گئے. صحابہ کہتے ہیں ہمارے درمیان میں کھڑے ہو گئے, نبوت والا دامن پھیلا کے آسمان کی طرف رونا شروع کر دیا, اور 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ میں عثمان سے زمین پہ راضی ہو گیا, میرے عثمان سے اللہ تو عرش بری پہ راضی ہو گیا. یہ ہے آسان حساب. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کملی والے آسان حساب کیسے ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن نامہ اعمال کی گٹھڑی لے کے اللہ کے سامنے آئے گا. پروردگار عالم اپنی رحمت والی نظر اٹھائے گا. اللہ اکبر. گناہگار دیکھ کے تھر تھر کانپنے لگے گا. اللہ جل شانہ اس کی کپ کپی کو دیکھ کے مسکرانے لگ جائے گا کہ کس سے ڈر رہے, کہے گا اللہ تیرے سے. اللہ اکبر. اس کا دریائے کرم جوش میں آئے گا. حضور نے فرمایا اللہ گناہوں والا کھاتا کھولے گا نہیں, مسکرا کے کہے گا جا میں نے تجھے آج معاف کر دیا. دعا کرو اللہ کرے ان سبوں میں ہمارا نام آ جائے, ورنہ معاملہ بڑا اوکھا. او لوگوں جس طرح دن اور راتیں ہم نے گناہوں سے کالی کی, اس امت کے ساتھ میرے نبی کو کتنا پیار ہے. سیدہ عائشہ کہتی گھر تشریف لائے, میں حضور کے پیچھے یوں باہیں پھیلا پھیلا کے چلنے لگی. سونا جا 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 رہے, میں پیچھے پیچھے جا رہی ہوں. مڑ کے دیکھا عائشہ کیا بات ہے. میں نے کہا میرے ابو بکر نے کہا تھا جب تجھے تنہائی کا موقع ملے حضور سے کہنا ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کر دو. اور لوگوں تم کہتے ہو دعا کی تو عائشہ محتاج ہے. میری بات کو میرے عزیزو غلط مطلب میں نہ لینا. اللہ کو ایسے کرنا پسند نہیں, اللہ کو تو ایسے کرنا پسند ہے. عائشہ میں بھی باہر سے آ رہا ہوں پھر دعا نہیں میرے کوئی آج نہیں جانے دینا. پیار ہے سبحان اللہ. تمہاری بیوی آج تمہیں روکے گی, 36 گالیاں دو گے. سارے نبیوں کا سردار ہے. ماں نے کہا میرے کوئی نہیں جانے دینا. عائشہ پھر بیٹھ جا. اللہ عائشہ پھر بیٹھ جا. ماشاءاللہ بلبل پاکستان کہاں چھپ گئے تھے میاں جان وزیر صاحب, اللہ ان کے عمر پر نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ اللہ عزتوں میں ایمان میں اللہ برکت عطا فرمائے. ہمارے ملک کا سرمایہ ہے. وہی بیٹھ گئے. یا تو میرے عزیزو الماری کھول کے دیکھو سفید رنگ کا جوڑا پڑا ہو. بیوی کہتی ہے یوں کر کے ہاتھ خط نہ لائی, 100 روپے دے کے استری کرائے نے. اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی حضور نہا کے تشریف لائے, بدن گیلا. کہنے لگی مجھے مذاق سوجا. میں نے جو کے آٹے کی مٹھیاں بھری حضور کے جسم پہ مل دی. عائشہ یہ کیا نہا کے آیا تھا؟
کہنے لگی میں نے سنا ہے کہ جو کا آٹا لگاؤ جسم خوبصورت ہوتا ہے، طاقت آتی ہے۔ فرمایا عائشہ یہ تو پہلے کرنا چاہیے تھا، کوئی بات نہیں تو نے لگا دیا، میں دوبارہ نہا لوں گا، حرج کوئی نہیں۔ اماں کہتی ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کملی والے نے آنکھ کا اشارہ نہ کیا، چپ چاپ مسکراتے نہانے چلے گئے۔ اگر عورتیں سن رہی اب یہ کام نہ کر دینا، آہو رات بار گزارنی پڑے گی۔ ہم انسان بچے گھر کے اندر جاتے باہر چوڑے کو کہیں گے باؤ جی باؤ جی باؤ جی، گھر کے اندر جا کے سیدھے وہ پھر کہاں جائے؟ وہ موبائل پہ یار نہیں بنائے گی تو کہاں جائے گی؟ تم نے سارا دن منہ لگایا، صبح تم گھر سے اٹھے شلوار کہیں، کرتا کہیں، جوتا کہیں، ناشتے کے آدھے برتن گدے آدھے پیلے، جب تم گھر میں آتے ہو سارا گھر تمہیں جنت جنت سا لگتا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ 20,000 روپے پہ ملازم رکھو، 8 بجے کہے گا جی وقت ہو گیا ہے، اوور ٹائم کے لہدہ پیسے لوں گا۔ یہ ایسی نوکرانی ہے، جب باپ کے گھر سے آئی اس کے باپ نے کان میں کہا بیٹی ارمان سارے دفن کر دے گھر کی چوکٹ پر، باپ کی پگڑی کی عزت کی خیال کرنا۔ یقین جانو جب وہ تھک کے زمین پہ گرنے لگتی ہے، باپ کے آنسو والی آنکھیں سامنے آ جاتی ہیں، وہ پھر رات کو اٹھ کے گرمی کے موسم میں دل میں فکر دوپہرے کے اندر چولہے کے آگے بیٹھ جاتی ہے۔ ایسی روم میں تیرا پیسے گننے کو دل نہیں کرتا، وہ چولہے کے آگے بیٹھ کے روٹیاں پکائے پھر بھی وہ پاؤں کی جتی ہے۔ اپنی بہنوں کے سامنے ذلیل کرتے ہو، اپنی ماں کے سامنے ذلیل کرتے ہو، دوستوں کے سامنے ذلیل کرتے ہو۔ تمہارا اس نے بگاڑا کیا؟ جب سے تمہارے گھر میں آئی اپنی مرضی کا کبھی کھایا کوئی نہیں، اپنی مرضی کا پہننا کوئی نہیں، تم نے اتنی اس پر جگہ تنگ کر دی، اپنی مرضی سے اپنے ماں باپ سے ملنے بھی جاتی ہے۔ کبھی کبھی ماں باپ گھر آ جائے فون کر کے کہتی ہے ابا جی آئے نے، بسکٹ بھیج دو، سموسے بھیج دو، فون پر اوقات دکھائے گا، کتا بنے گا، کہے گا کنجر پھر آگے نے۔ ساس سسر کو سلام نہیں کرتا، اٹھ کے وہ خود سلام کرتے، آدھا ہاتھ ملا کے سلام کرتا ہے، یہ انسانیت ہے۔ کہتا ہے میرے ماں باپ کے پیر دھو دھو کے پی، اور اس کے ماں باپ کو کتا کنجر کے، بتاؤ ایک پہیے کے برابر وزن کہاں سے رہے گا؟ داماد اندر بیٹھا، بیوی بیگ اٹھا کے چھوڑنے آئی، باپ نے دیکھا داماد نے سلام تک نہ کیا، بچی کو سینے سے لگا کے کہتا بچی پریشان نہ ہو، میرے لگتا تیرے نصیب پھوٹ گئے، کم سے کم سسرال والے آئے کرے، اتنا ہنس کے دکھایا کرو، باپ روتا ہوا نہ جائے، مسکراتا جائے۔ اگر گھر کے اندر بچی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیتا ہے، خدا پاک کی قسم جب تک زندہ رہتا ہے ماں باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اور آپ لوگوں کو میرے عزیزوں کیا ملتا ہے؟ بیٹیوں کو جہیز دے کے فارغ کر دیتے ہو، اور بیٹوں کے سامنے سفید کاغذ پہ انگوٹھے لگاتے ہو، مر کے دیکھ لو، یقین جانو تیری چرپائی کے پائے پکڑ کے بیٹی روئے گی، بیٹا تجھے روتا نہیں نظر آئے گا۔ فون کر کر کے بھائی کو کہے گی آج باپ کو مرے سال ہو گیا۔ نشان وزیر میں کراچی میں ایک جگہ گیا، مغرب کی نماز کے بعد مسجد کے سامنے والے مکان میں بیٹھے تھے، ساتھ والے گھر سے چیخنے کی آواز آئی، میں نے کہا یہ کیا منظر ہے؟ میں سمجھا کوئی مسئلہ بڑھ گیا، کہ نہیں مولوی صاحب ساتھ والے مکان میں پہلے ماں مری، ابا مرا، باپ کو مرے 1 سال ہو گیا، 4 بہنیں باپ کے گھر کے اندر قرآن پڑھنے آئی، بھائی نے تھپڑ مار مار کے باہر نکال دیا۔ میں نے کہا اس بھائی کو بہنوں کے پیروں میں پڑ جائے، ورنہ خدا پاک کی قسم قبر کے اندر یہ ہاتھ سلامت نہیں رہے گا۔ کہاں سے خوشحالی آئے گی؟ کہاں سے اب دین والے لگتے ہیں؟ کہاں سے مسلمان لگتے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار دیکھو، لے کے بیٹھ گئی، آج میرے لیے آپ دعا، صحابہ باہر کھڑے انتظار میں، میرے کوئی نہیں جانے دینا، آج میرے لیے دعا کرو۔ فرمایا عائشہ دعا کر، ہاتھ اٹھا، اللہم اغفر لی عائشہ، اے اللہ میری عائشہ کی مغفرت فرما، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما۔
سیدہ عائشہ کو اتنی خوشی ہوئی، زمین پہ لیٹ کے کروٹیں بدلنے لگ گئی اور رونے لگ گئی۔ ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، عائشہ کس خوشی نے تجھے زمین پہ لٹا دیا؟ کہنے لگی اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہے کہ قبلی والے نے میرے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ فرمایا عائشہ ایک بات کروں، ناراض تو نہ ہوگی؟ تیرے لیے ساری زندگی میں دعائیں تو ہوتی رہی، تیرے لیے میرے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے، جا 70 منصورہ والوں سے کہہ دینا جو دعا میں نے ایک مرتبہ عائشہ کے لیے کی، یہ دعا ہر نماز میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں۔ کبھی امتی کو بھی احساس ہوا، چلو خدا کا شکر ہے 1400 سال کے بعد اتنا سمجھ آ گیا کہ حضور کی آمد پر ہم نے گلیاں سجا دی ہے۔ میرا نبی کہتا ہے گلیاں تو اس وقت سج گئی تھی جب جبرائیل مجھے معراج کے سفر پہ لینے آیا تھا۔ زمین سجی، آسمان سجا، اللہ اکبر، ہوائیں سجی، فضائیں سجی، مشرق و مغرب، شمال و جنوب سجا، جنت کو اللہ نے سجا دیا۔ جس وقت جبرائیل میرے پیچھے پیچھے چلا، میں آگے آگے چلا، پروردگار عالم نے جنت کے دروازوں کو بند کر کے جہنم کے دروازوں کو بند کر کے جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ حورو تم بھی دیکھ لو، آج معراج پر میرا محمد آ رہا۔ اللہ کرے مرنے سے پہلے اتنا سمجھ آ جائے، نبی گلیاں سجوانے نہیں آیا۔ او لوگوں، پھول سے، بوٹوں سے، جھڑیوں سے، کمکموں سے گلیاں سجا لو، حضور کی محبت سے اپنا سینہ سجا لو۔ ہوائیں چلیں گی، بارشیں آئے گی، جھڑیوں کا پتہ نہیں لگے گا، سینہ اتنا سجا لو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، قبر کے اندر اس کی مشعل ایسے جلے گی، قبر کے اندھیروں کو دور کر کے رکھ دے گی۔ مولانا آپ ہمیں کیا پیغام دے کے جاتے ہو؟ میں نے کہا 2 کام کر لو، انشاءاللہ خوشحالی آئے گی۔ پہلا کام یہ، روزانہ اپنا معمول بنا لو، اپنے گھر کے اندر درود شریف کا ختم کرو روزانہ۔ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سارے بیٹھ جاؤ۔ غالباً مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کاندلے سے دہلی کا سفر کر رہے ہیں، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، سواری سے اترے۔ ایک گاؤں، ایک بستی کے اندر کوئی موٹروں کا زمانہ نہیں تھا، کنویں ہوا کرتے تھے، ہینڈ پمپ نہیں تھے۔ مولانا فرماتے ہیں میں ایک بستی میں اترا عصر کی نماز کے لیے، میں وضو کرنے کے لیے آگے بڑھا، ایک کنویں پہ مجھے پانی تو ملا، رسی ڈول مجھے کوئی نہ ملا، میں بڑا پریشان ہوا۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں گڑیوں پٹولوں سے گلی میں کھیل رہی تھی، میں نے ایک بچی کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا بیٹی ذرا گھر سے کوئی رسی کپڑا لے کے آ، گھر سے کوئی ڈول لوٹا لے کے آ۔ کہنے لگی بزرگوں کیا کرو گے؟ میں نے کہا پانی نکال کے وضو کروں گا۔ کہنے لگی بابا کچھ اور تو کام نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ مولانا فرماتے بچی نے میری انگلی پکڑی، کنویں کے قریب لے گئی اور اندر جا کے بسم اللہ پڑھ کے کنویں میں تھوک دیا، اس کا تھوک تہ میں جا کے لگا، پانی ٹھاٹھے مارتا کناروں تک آ گیا۔ مولا فرماتے میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، میرے بچیوں کو دیکھا، پھر بچیوں میں کھیل رہی ہے۔ میں نے کہا بیٹی ادھر آ کے بابا ہن کی کام ہے؟ میں نے کہا راز تو بتا کے جا، جو تو نے تھوکا اس کا راز کیا ہے؟ کہنے لگی بابا امی مارے گی۔ میں نے کہا اللہ اکبر، تو بتا دے گی امت کی بچیوں پر احسان ہو جائے گا۔ کہنے لگی بابا اور میرے پاس عمل کوئی نہیں، 6 سال کی میری عمر ہے، روزہ میرے پہ فرض نہیں، نماز میرے پہ فرض نہیں، ایک کام مجھے پتہ ہے شاید اس کی وجہ سے ہوتا ہو۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا بابا جی جب رات کو روٹی کھا پی کے دودھ پی کے جب سونے کے لیے جاتی ہوں، میری ماں مجھے لے جا کے وضو کراتی ہے، پھر چھوٹے سا دوپٹہ میرے سر پہ دے کے ہاتھ پہ تسبیح پکڑ کے خود بھی بیٹھ جاتی ہے، مجھے بھی بٹھا دیتی ہے۔ بابا جی جب تک میں کالی کملی والے پر روزانہ 1000 مرتبہ درود نہ پڑھ لوں، میری ماں مجھے سونے نہیں دیتی ہے۔ نوجوانوں لبیک یا رسول اللہ کے ہم نے نعرے لگائے، کبھی درود بھی پڑھ کے دیکھا؟ نشان وزیر 4 دن پہلے میں شکر گڑھ میں گیا، یقین جانو اس دروازے سے لبیک یا رسول اللہ لبیک، میں اپنی تقریر بند کر گیا اور سب کہنے لگے کوئی نہیں۔ میں نے کہا میں کوئی لڑنے والا مولوی نہیں، میں پاگل تھوڑی ہوں۔ جب بیٹھ کے تسلی سے میں کہا لگاؤ لبیک، پھر وہ شروع ہو گئے۔ لبیک نعرہ منع تھوڑی ہے، لیکن کس کو چڑھانے کے لیے۔ میں نے کہا بیٹے میرے سامنے لگا رہے ہو، کہ میں گستاخ ہوں؟ کہنے لگے نہیں۔
میں نے کہا میرے چہرے پہ داڑھی کا ہے، میں نے کہا گستاخ ہوں کا نہیں، میں نے کہا ٹخنوں سے شلوار اونچی گستاخ ہوں کا نہیں، سنت کے مطابق کوشش کی کپڑے پہننے کی۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا تقریر کرتے وقت، میں نے کوئی گستاخی کی کا نہیں۔ میں نے کہا بچوں کیا میں نے درود شریف نہیں پڑھا کا نہیں؟ میں نے کہا مغرب پڑھ کے آئے، عشاء اگلے جلسے میں پڑھوں گا۔ کہاں؟ میں نے کہا پھر مجھے کیوں سناتے ہو لبیک؟ الحمدللہ میرا تو عقیدہ بھی لبیک، میرا تو ایمان بھی لبیک، میرا سونا بھی لبیک، میرا جاگنا بھی لبیک، میری غمی بھی لبیک، میری خوشی بھی لبیک۔ اگر لبیک نہ کہوں اللہ کی قسم میرا ایمان ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا میرے بچے یہ لبیک کا نعرہ لگانا ہے، دادا ابو ہے کہاں؟ میں نے کہا اس کے سامنے جا کے لگا، 70 سال ہو گئے کسی نے عید کی نماز میں بھی اسے مسجد میں نہیں دیکھا، اس کے جا کے آگے لبیک کا نعرہ لگا، ماں کے آگے جا کے لبیک کا نعرہ لگا۔ 30 سال ہو گئے تیرے باپ کے نکاح میں آئی، اللہ اکبر، گرم گرم پروٹھے تو پکا کے کھلائے، باورچی خانے میں دیکھا، تو نے اسے مصلے پہ دیکھا، کہندا نہیں۔ میں نے کہا لبیک کا نعرہ اس کے آگے جا کے لگا، اس بیوی کے آگے جا کے لگا جو سارا دن بغیر غسل کے غسل جنابت کی حالت میں گھر کے اندر پھرتی رہتی ہے، لبیک کا نعرہ اس کے آگے جا کے لگا جو راتوں کو موگے توڑ توڑ کے پانی چوری کرتا ہے، لبیک کا نعرہ اس کے آگے جا کے لگا جب دکان کے اوپر بیٹھ کے یوں کر کے سودا تولتا ہے، جھٹکا مار کے سودا دے دیتا ہے، لبیک کا نعرہ اس کے آگے جا کے لگا جو 70 منصورہ میں کھڑے ہو کے شام کو کہتا ہے حاجی جی سونا سونا مال رہ گیا، رڑے دا مال تے میں بیچ دیتا ہے، میرے آگے لبیک کا نعرہ نہ لگا۔ اللہ اکبر، جب میں نے یہ باتیں کی یہاں سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ میں نے کہا بچے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر کے عمل کو خراب کرے؟ بات سمجھ آئی؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا یہ مسجد زیر تعمیر ہے، 2000 روپیہ چندہ، پتہ نہیں ان 20-25 لڑکوں نے 26,000 دیا یا 25,000 روپیہ دیا ہے۔ اگر مولوی شفقت محمود صاحب میں کہہ دیتا اتنی سی بات کرتا میرا بھی سر نہ بچتا، ان کے بھی نہ بچتے، لیکن میرے عزیزوں میں نے تو اس نبی کی بات بتلائی، سلام اس پر کے اسرار محبتی جس نے سکھلائے، سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ تھوڑی سی چنگاری میں پیدا کرتا، لڑ مرتے آپس کے اندر، کیا پتا میری بات کہاں جا کر اثر کر گئی ہو۔ اللہ غنی۔ شاید احمد سعید آپ جانتے ہو گجر خان کے اندر تحدیث نعمت سے کہتا ہوں جو میرے موبائل پر میرے پروگرام چلاتا ہے، میں گجر خان کے اندر دولتالہ کے اندر پروگرام کرنے گیا، کہنا مولانا ایک یہ بچی ہے ناروے سے، اس کی بات سن لو۔ میں نے کہا صلاح، کہنے لگی السلام علیکم ابو جی۔ میں نے کہا جی میری بیٹی۔ کہ مولوی صاحب تیری تقریر نے دنیا بدل کے رکھ دی، اس وقت ہمارے یہاں 3:45 بج رہے ہیں، اللہ کی قسم میں تہجد پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ کے تیرے لیے دعا کر رہی ہوں، میں نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، تیری تقریر نے مجھے تہجدیں بھی پڑھوا دی ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور پھر میں تو ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں، الہی نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا، عزتیں تو میرے رب کے ہاتھ میں ہیں۔ جاتے ہوئے تمہیں 2 پیغام دے کے جاؤں گا، او لوگو کٹ جانا مر جانا، ہزاروں کا نقصان ہو، کبھی نماز کا سجدہ نہ چھوڑنا۔ کالج کے اندر ہو، سیٹی بجے گی، پی ٹی ماسٹر کالج کا سیٹی بجائے گا، دوڑ کے آؤ گے، اللہ اکبر، کلاس میں دوڑ کے آؤ گے، ابا بلائے گا بھاگ کے جاؤ گے، بیوی بلائے گی بھاگ کے بجاؤ گے، اللہ بلاتا ہے کیوں بھاگ کے نہیں جاتے؟ نماز کا سجدہ نہ چھوڑنا، کٹ جاؤ یا مر جاؤ، پیٹ بھرو یا بھوکے رہو، نماز کا سجدہ نہ چھوڑنا۔ ایک کام روزانہ اپنے گھر کے اندر درود شریف کی محفل سجا لو، اللہ اکبر۔ تیسرا کام یہ، سیرت کی کوئی بہترین کتاب علماء اکرام سے پوچھ کر اپنے گھر میں لے آؤ، جب شام کو 15 منٹ ملے یا 10 منٹ ملے، باوضو ہو کے سارے بستر پہ بیٹھ جاؤ، زمین پہ بیٹھ جاؤ، حضور کی سیرت پر لکھی ہوئی کتاب کھول کے پڑھنے لگ جاؤ۔ مولانا اس سے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اخبار پڑھو گے پاکستان کا حکمران نظر آئے گا، نبی کی سیرت پڑھ کے دیکھو گے اللہ کی قسم آمنہ کا لال نظر آئے گا۔ عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پتہ ہے، سکھوں کو گرو نانک کا پتہ ہے، اللہ اکبر۔
تورات پڑھنے والوں کو داؤد علیہ السلام کا پتہ ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والوں کو کالی کملی والے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ تمہارے سیال کوٹ کے اندر میٹرک کا امتحان ہوا، معروضی کے سوال آئے، 10ویں کے طالب علم سے پوچھا ہمارے نبی کا کیا نام ہے، کہنے لگا حضرت محمد علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ۔ یہ حال ہے، 70 سال ہو جاتے ہیں، 20 سال ہو گئے، مسجد میں فجر کی اذان دیتے ہوئے دینے والے کو دعائے قنوت نہیں آتی ہے۔ مولوی صاحب بھی ڈر کے نہیں کہتا بابا دعائے قنوت، کیونکہ وہ مسجد کا خزانچی ہے، کہے گا مولوی پسند نہیں آندا، کڈو بارے نو۔ نشان وزیر لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، میں نے کہا جب داڑھی مونڈوں کی کمیٹی بن جائے، داڑھی والوں کا فیصلہ کرنے لگے، سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ 6 حدیث کی بڑی کتابیں پڑھنے والے، قرآن ترجمے سے پڑھنے والے، 7 سال تک 10 سال تک دال روٹی کھانے والے۔ مجھے تو اس مدرسے کے طالب علم کی معصومیت پر رونا آتا ہے جو روزانہ گلی کے اندر پرچون والی دکان پہ، چیزوں والی دکان پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے چاچا کنے دی، چاچا کنے دی۔ سائیکل پر آیا، سائیکل پھینکی، 200 روپے کی چیزیں لے کے چلا گیا، تو کیوں نہیں لیندا؟ میں اگلے مہینے گھر جاؤں گا، امی سے پیسے لے کے آؤں گا۔ یہ بچہ جب مسجد میں آتا ہے، ایک باں پھٹی ہوئی ہے، شلوار کا پیچا پھٹا ہوا، اسے پتہ ہی کوئی نہیں، شلوار اونچی کے نیچی، ناک بہ رہی ہے، سردی میں سکڑ رہا ہے، پھٹی ہوئی چادر پہنی ہوئی ہے، چنے کی کچی دال آ گئی، کہنے لگا یہ روزانہ کھا کے پیٹ درد ہوتا ہے۔ دوسرا کونی مار کے کہنے لگا چپ کر کے کھانا، ماں تھوڑی بیٹھی ہے، کیا اللہ دیکھ نہیں رہا؟ یہ سارے میرے سمیت ایسی جگہ سے ہو کے آئے ہیں۔ اب تو مدرسوں کے اندر بہت ساری خوشحالی آ گئی۔ لوگوں اب بھی آپ ایسی جگہ پہ جا کے دیکھ لو، طلباء کے پاس ابھی لوگ مسجد میں اعلان کرتے ہیں، طالب علموں کے پاس رضائیے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، او لوگوں تم نے طالب علموں کو دیکھا ہی کوئی نہیں، تم نے تو برگر فیملیوں سے تعلق رکھا۔ 4 بجے استاد ڈنڈا دروازے پہ مارتا ہے، بگے سیدھے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب یہ ننھے مجاہد ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، یقین جانو بستیوں پر جو عذاب آتا ہے ان کے کھڑے ہونے اور رونے کی برکت سے اللہ وہ عذاب 40 سال تک کے لیے ٹال دیتا ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہ مولوی آ گیا ہے، کیا تمہارا نبی کوئی نہیں؟ نفاذ شریعت کا مسئلہ ہے، شراب کی پابندی کا مسئلہ ہے، یہ مولوی آگے آیا۔ صحابہ کی عزت کے نعرے لگنے کی باری آئی۔ میں توبہ ٹیک سنگھ کے اندر، میں جیل کے اندر تقریر کرنے گیا، ایک آدمی نے میری جیب میں پرچی ڈال دی، اللہ واحد شاہد گواہ ہے، مصلی پہ میں اس وقت باوضو بیٹھا ہوں، میں نے یوں جیب کو اپنا روکا، میں نے کہا کون ہے؟ یوں کر کے اشارہ، نائب سپرنٹینڈنٹ جیل تھا، یوں مجھے اشارہ کرنے لگا، پھر آہستہ آہستہ چائے پی کے وہ قتل کے قیدیوں کے پاس چائے پی کے آگے نکلے، کان میں کہنے لگا مولوی صاحب یہ میری بیوی کا نمبر ہے۔ میں نے کہا مجھے کیوں دیا؟ کہنے لگا 3 یا 4 سال ہو گئے جیل میں پڑا ہوں، 8 دن ہو گئے مجھے پتہ لگا میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، مولانا اس نمبر پر 500 روپے کروا دو۔ میں نے کہا نہ جرم کرتا، نہ چوری کرتا۔ کہنے لگا مولانا اگر یہ چوری ہے تو میں کرتا رہوں گا، یہ جرم ہے تو کرتا رہوں گا۔ میں نے کہا کیا جرم کا؟ میرا اتنا ہی نعرہ تھا، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ میں نے کہا پترا بے فکر ہو جا، دنیا کی روٹی ملے نہ ملے، اللہ کی قسم حوض کوثر کا جام تجھے ضرور ملے گا۔ ادھر کتنے پڑے؟ پچھلے سال ذیشان وزیر، پچھلے سال نہیں، اس سے پچھلے سال ذیشان وزیر صاحب اس شریف میں گیا، جب میں بیان سے 2 بجے فارغ ہوا، میرے سے پہلے شبیر عثمانی صاحب سے پوچھ لینا، شبیر عثمانی صاحب کا بیان میرا آخر میں ہوا، دعا ہوئی، میں سٹیج سے نیچے اترنے لگا، ایک آدمی چرپائی پہ لیٹا ہوا تھا، محمد معاویہ، کہنے لگے مولوی صاحب اس سے مصافحہ کر لو۔ میں نے کہا مریض آدمی کو کیوں لے کے آئے؟ کہا مولا مریض نہیں تھا، ہٹا کٹا جوان تھا، اپنی بہنوں کا اکیلا تھا، 10 سال جیل میں رہ کے آیا، اتنی مار پڑی اٹھنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ میں نے کہا قصور کیا تھا؟ کہنے لگا عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد۔ جس نے اسلام آباد کے ٹول پلازا پہ 45 گولیاں کھائی، وہ لوگ اسے تم رحمت اللہ علیہ کیوں نہیں کہتے؟
جس نے گھر کے گھر اپنے اجڑوا دیے، اللہ اکبر، اور جس نے اپنے لہو سے صحابہ کی زندگیاں لکھی، تم اسے رحمت اللہ علیہ کیوں نہیں کہتے؟ جو پاکستان لوٹ کے کھا گئے وہ وفادار ہیں، جو نبی کے دین پہ زندگیاں لٹا گئے وہ غدار وطن، وہ دہشت گرد ہیں۔ پھر انشاءاللہ تمہارا ہمارا فیصلہ قیامت کے دن اللہ ہی کرے گا۔ اور فیصلے تو ہو گئے لوگوں جنہوں نے ان کی مخالفت کی، خدا کی قسم اللہ نے ان سے پاکستان کی سرزمین کو چھین لیا ہے، نہیں گھسنے دے گا۔ فرمایا مجھے میری عزت کی قسم ہے، تم نے میرے نبی کے یاروں کے دیوانوں کے ٹکڑے کیے، تم نے پولیس مقابلے میں ان کو چھلی کر دیا، جھوٹے پولیس مقابلے میں تم نے باپ کے سامنے بیٹوں کو ذبح کر دیا، مجھے بھی میری عزت کی قسم ہے، غدار وطن بھی تمہیں کہلواؤں گا اور پاکستان میں تمہیں قبر کی جگہ بھی نہیں دوں گا۔ دو کام آپ نے درود شریف کا ختم کرنا ہے، تیسرا سیرت کی کتاب گھر میں لا کے رکھو، جیسے فضائل اعمال گھر میں، سیرت کی کتاب لا کے رکھو، روزانہ ایک چیپٹر پڑھا کرو، روزانہ ایک نبی کی زندگی کا ایک واقعہ پڑھا کرو۔ اور آخری مشورہ دے کے اپنی بات ختم کروں گا، وہ آخری مشورہ ہی کیا ہے؟ او لوگو ہمیں تو درود اتنا بڑا وظیفہ ملا، فرضوں کے بعد جتنا بھی وقت ملے یہ وظیفہ پڑھا کرو۔ یہ وظیفہ کیا ہے؟ جب گھر سے نکلو درود شریف پڑھتے جاؤ، گھر میں آؤ درود شریف پڑھتے آؤ، او لوگو بازار جاؤ درود شریف پڑھتے، سبزی لے کے آؤ درود شریف پڑھتے، سبزی گوشت بیچتے وقت درود شریف پڑھو، بچوں کو چھوڑنے جاؤ چھوڑتے آؤ، بچوں سے بھی درود شریف پڑھاؤ، خود بھی درود شریف پڑھو، دکان پہ بیٹھ کے سودا بیچو یا ویلے بیٹھو درود شریف پڑھو، صبح شام اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے رونے ہنسنے میں اتنا درود شریف پڑھو تمہاری غذائی درود شریف بن جائے، آج نہیں تو کل جس جگہ بیٹھ کے درود شریف پڑھتے ہو انہی جگہوں سے تمہارا میرا جنازہ گزرے گا، لوگ جب جنازہ دیکھیں گے کہیں گے امان جا رہا ہے، دیکھیں گے کہیں گے او لوگو خان جا رہا ہے، آسمان کے فرشتے کہیں گے خان امان نہیں جا رہا، آنکھیں کھول کے دیکھو یہ تو محمد کا غلام جا رہا۔ بناؤ گے وظیفہ درود شریف کا؟ خدا پاک کی قسم کیا پتا یا کوئی بیٹھا لکھ رہا ہو ایک ایک بات انتظامیہ تک پہنچا رہا ہو، لیکن اس کا لکھنا غلط ہو سکتا ہے، لیکن تیرے میرے آلے دوالے دو فرشتے بیٹھے ہیں صحیح صحیح لکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ لکھنا حضور کے روزے میں بھی جا رہا ہے، عرش معلیٰ پہ بھی جا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، باقاعدہ یہ جا کے فہرست دی جائے گی، باقاعدہ جا کے رپورٹ دی جائے گی، اتنوں نے سبحان اللہ کا، اتنوں نے الحمدللہ کا، اتنے روئے اتنی ہجکیوں کے ساتھ روئے، نیچے لکھا ہوگا کملی والے نبی تیرے یار اتنے پکے وفادار نکلے، انہوں نے آخر میں کہہ دیا گردنیں کٹائیں گے حضور کی سنت نہیں کٹائیں گے، کملی والا فرماتا ان کے مجھے نام بتاؤ، فرشتہ نام بتاتا جاتا ہے، کملی والا ہاتھ اٹھا اٹھا کر نام لے کے دعا کرتا جاتا ہے۔ اب آخری تحفہ حضور علیہ السلام کے صدقے سے جوانی ملی، عزت ملی، بچے ملے، بیوی ملی، خوشحالی ملی، کاروبار ملا، روح ملی، تازگی ملی، ہنسی ملی، اللہ کی نعمتیں ملی، اور نبی کے صدقے اتنا ملا، ہم نبی کو کیا دیں؟ آج عزیز و جامع حنفیہ کے اندر مولانا اشفاق صاحب کے جلسے میں آؤ آج حضور کو تحفہ دے کے چلے جائیں، اللہ اکبر۔ میں نے مولانا ظفر احمد قاسم ٹھیک موڑ والے سے سنا، بڑا پیارا تعلق ہے، میں نے کہا حضرت جی یہ بیان کر دیا کروں گا، کھل کے بیان کرتے رہے سے سند پوچھے میرا نمبر دے دینا، فرمایا جو سنت کے زندہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے فرشتہ اس کا نام لے کے حضور کے روزہ انور میں جاتا ہے، کہتا ہے کملی والے تیرے امتی نے داڑھی رکھنے کا ارادہ کر لیا، حضور فرماتے اس امتی کا نام کیا ہے؟ فرشتہ نام بتاتا ہے، کملی والا ہاتھ اٹھاؤ کر نام لے لے کر دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ اب کون تمہارے میں سے چاہتا ہے کہ ہمارا نام حضور کے روزے میں گونجے؟ کون چاہتا ہے؟ پھر ذرا اٹھ کے ایمان کے ساتھ، اپنے ایمان کی طاقت کے ساتھ، حضور کی محبت کے ساتھ، کون ہے جو حضور کی سنت کو چہرے پر سجائے گا؟ برکتوں والا دن ہے، برکتوں والی رات، کھڑے ہو کے جو سجائیں گے وہ کھڑے ہو کے انشاءاللہ پکی سچی سبحان اللہ، پوری داڑھی چھوٹی نہیں رکھنی، پوری داڑھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سچی داڑھی، اللہ قبول کرے۔ آپ پر میری بڑی نظر تھی بزرگوں، کوٹ والے بزرگوں، آپ پہ میری بڑی نظر تھی، اللہ قبول فرمائے، اور انشاءاللہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جو حضور کی محبت میں ہاتھ کھڑے کر کے لبیک کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ موت نہیں آئے گی جب تک روزہ اور روزے والے کا دیدار نہ کر لو گے، انشاءاللہ تعالی بیٹھ جائیے، اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ
ملک پاکستان کے دو مشہور نعت خوان محترم جناب عزت مآب ذیشان وزیر صاحب، حافظ ظفر شہزاد صاحب، یہ دو الحمدللہ پاکستان کا اور بزم حسان کا سرمایہ ہے۔ اللہ ان کی عمر عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آپ لوگ اخیر تک بیٹھو گے بھائی؟ پکے بیٹھو گے؟ چاول ملے نہ ملے بیٹھو گے سارے انشاءاللہ تعالی؟ پکی بات ہے۔ سارے 3 مرتبہ کہہ دو، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ تم زمین پہ معافی مانگ رہے ہو، اللہ نے عرش بری پہ معاف کر دیا۔ مصافحہ سب سے ہو گیا، بیٹھے رہیے۔ السلام علیکم۔